تمہارا نام چٹ کرتا ہے دنیا کی بلاؤں کو، تمہارا نام چٹ کرتا ہے دنیا کی بلاؤں کو، عصائے دست موسیٰ کی طرح سب کو نگلتا ہے، عصائے دست موسیٰ کی طرح سب کو نگلتا ہے۔ اللہ نی نگہبانی۔ خدا تعالی یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے عالم میں ہدایت دیوانے موکلا۔ انبیاء کرام علیہم السلام یہ لوگوں نے ہدایت دیوا میں گھنی کوششوں کی دی۔ ہر زمان میں انبیاء کرام علیہم السلام نا سامنے دشمنوں بھی قائم تھیا، انہیں گھنی تکلیفوں پہنچاوی، مگر انبیاء کرام علیہم السلام خدا نی راہ میں ہر مشکل سہن کرتا رہیا، ہدایت دیتا رہیا، انہیں پوتانا تابعین نے دشمنوں سے حفاظت کرتا رہیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نا سلسلہ میں چوتھا نبی ناطق مولانا موسیٰ علیہ السلام چھے۔ آپ نی ولادت مصر میں تھئی، ایک عرصہ لگن آپ مصر میں رہیا، تے بعد آپ مدین موضع پدھارا جہاں خدا تعالی یہ آپ نے نبوت سے خاص کیدا۔ مولانا موسیٰ علیہ السلام نو دشمن فرعون ہتو، فرعون مصر نو بادشاہ ہتو، یہ لوگوں پر گھنو ظلم کرتو ہتو، انہیں اتنو گھمنڈ ہتو کہ یہ ایم کہتو تھو کہ میں خدا چھوں۔ خدا تعالی یہ نبی موسیٰ نے امر کی دو کہ مصر جائینے فرعون نے خدا نی طرف دعوت کرو، انہیں فرعون نا ظلم سی لوگوں نے چھراوی دو۔ مولانا موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لایا، آپ نا پاسے کوئی دولت یا لشکر نہ ہتو، فقط آپ نا بھائی ہارون نے ساتھے لیدا، انہیں پوتانی عصا لئینے پدھارا۔ مولانا موسیٰ فرعون نا دربار میں پدھارا، انہیں فرعون نے اللہ نی طرف دعوت کی دی، مگر فرعون یہ اہنا گھمنڈ نا سبب موسیٰ نی دعوت نے جواب نہ دی دو۔ نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام گھنی طرح سی فرعون نے سمجھاوتا رہا، مگر یہ نہ مانو، تو آخر میں آپ یہ اپنی عصا نہ کھی، یہ عصا معجزہ سی ازدہا بنی گئو، انہیں یہ ازدہا فرعون نا تخت نی طرف آگے بڑھو، قریب ہتو کہ یہ تخت نا ساتھ فرعون نے گلی جائے، فرعون ڈرینے بیٹھی گئو، انہیں مولانا موسیٰ علیہ السلام نے پوتانا احسانات گناوا لگو، انہیں قسم دیوا لگو۔ مولانا موسیٰ علیہ السلام یہ پوتانی عصا اٹھاوی لی دی، مگر فرعون ظلم کرواسی باز نہ آیو۔ ایک عرصہ بچی مولانا موسیٰ علیہ السلام نے خدا نو حکم تھیو کہ بنو اسرائیل نے لئینے مصر سی رات میں نکلی جاؤ۔ مولانا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل نا ساتھ مصر سے نکلی گیا۔
ફિરઆઉનએ એનું લશ્કર સાથે લીધું અને આપનો પીછો કીધો. મૌલાના મૂસા અલૈહિસ્સલામ અને બનુ ઇસ્રાઈલ આગે बढ़તા રહ્યા અને બહારે કુલઝુમ સમંદરના કિનારે આવી પહોંચ્યા. હવે શું થશે? અગર વાપસ વળે તો ફિરઆઉનથી બચવાની કોઈ ઉમ્મીદ નથી, અને અગર આગળ વધે તો સામને સમંદર છે, બેવે તરફ ખતરો છે. બેવે ખતરાના દરમિયાન મૌલાના મૂસા અલૈહિસ્સલામ અને બનુ ઇસ્રાઈલ ઘેરાયા હુઆ છે. हाँ, मगर मौलाना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहના હુકમથી ચલા था. ખુદા પર આપને ભરોસો હતો અને અલ્લાહ આપના નિગહબાન હતા. અલ્લાહનું ફરમાન આવ્યું, એ મૂસા, તમે સમંદર પર આસા મારો. મૌલાના મૂસા અલૈહિસ્સલામએ સમંદર પર આસા મારી. સમંદરના બે હિસ્સા થઈ ગયા. પાણી બેવે તરફ પહાડની મિસલ થઈ ગયું અને એના દરમિયાન સૂખો રસ્તો બની ગયો. મૌલાના મૂસા અલૈહિસ્સલામના સાથે બનુ ઇસ્રાઈલ ये सूखा रस्ताથી પસાર થઈને દરિયાના બીસરી તરફ નીકળી ગયા. ફિરઆઉન ભી સમંદરના પાસે આવી ગયો અને ये भी પોતાના લશ્કર સાથે ये જ રસ્તાથી મૌલાના મૂસા અલૈહિસ્સલામનો પીછો કરવા અંદર ઉતરો, મગર બનુ ઇસ્રાઈલ તક પહોંચી ના શકો, કેમ કે દરિયાના બે હિસ્સા એક થઈ ગયા અને ફિરઆઉન અને એનું લશ્કર દરિયામાં ગરક થઈ ગયું.